عمران خان از دی اونلی لیڈر جو اس ملک سے لائل ہے اور وہ آنیسٹ ہے. میں شاید اپنے والد یا اپنے بھائی پہ قسم نہ اٹھا سکوں آنیسٹی کی، لیکن میں یہ قسم اٹھا سکتا ہوں کہ عمران خان آنیسٹ ہے. السلام علیکم، یہ میرا یوٹیوب چینل عزت ٹریول اسٹوری. جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر دے، جو کر چکے ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ہماری جرنی کوئٹہ سے شروع ہوئی تھی، سردار زادہ صاحب اور ہمارے جو باقی دوست ہیں، اور یہاں اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں 5 دن کے بعد اسلام آباد. اور اسلام آباد میں ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سلسلے میں ابھی ہم آئے ہیں بڑی خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں کرنل ریٹائر خالد صاحب کے پاس، اور ان کے پاس یہاں آئے ہیں. ان کے ساتھ بڑی زبردست ہماری گفتگو رہی ہے. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، بالکل شکر الحمدللہ. سر تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں، آپ نے اسٹارٹ آرمی کب جوائن کی تھی، اور کیا کیا آپ نے جو آپ کی لائف میں آئی ہیں وہ اس سے آپ کس طرح گزرے ہیں، تھوڑا اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. جی الحمدللہ، میں نے بڑے شوق سے میں نے ایک حدیث نبوی پڑھی تھی کہ جس میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنگ نہ کی ہو اسلام کے لیے. تو یہ میں نے حدیث پڑھی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جس بندے کو موقع ہی نہ ملا ہو پوری عمر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو شوق بھی نہ ہو آرمی، اس نے اسلامک سپاہ جوائن بھی نہ کی ہو. تو یہ شوق تھا. میں ایگریکلچر یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو یونیورسٹی ہم ہاسٹل میں رہتے تھے، تو وہاں ہم نے ہاسٹل میں ہم سب بچوں نے اپلائی کیا. تو الحمدللہ میں سلیکٹ ہو گیا. تو 87 میں نے پی ایم اے کاکول جوائن کیا، 79 پی ایم اے لانگ کورس جوائن کیا، 2 سال کی ہماری ٹریننگ ہوتی ہے، اور 89 میں کمیشن حاصل کیا ایز اے سیکنڈ لیفٹیننٹ. تو اس کے بعد ہم انیشلی تو اینٹی ڈیکوائڈ آپریشن پہ سندھ میں بہت گرمی میں وہاں ڈپلائے ہوئے، اور بڑی ٹف لائف تھی وہاں پہ. اس وقت ایک تو یہ گرمی والا چل رہا تھا اینٹی ڈیکوائڈ آپریشن، اور 52 ٹیمپریچر میں ہم آپریٹ کر رہے ہوتے تھے. اور دوسری طرف ان دنوں ہمارے سیاچین جایا کرتے تھے، تو ہر افسر سیاچین بھی جایا کرتا تھا. تو وہ بڑا ٹف ٹائم ایز اے جونیئر آفسر گزرا. پھر الحمدللہ ساتھ ساتھ میں نے اپنی ایجوکیشن بھی جاری رکھی. میں نے ایم اے آئی آر کیا، ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا، ساتھ آرمی کورسز کیے. پھر میری پنڈی پوسٹنگ ہوئی تو میں نے ایم بی اے مارکیٹنگ بھی کر لیا، پھر ایل ایل بی کیا. تو اس بیس پہ میں آئی ایس پی آر میں ایز اے کیپٹن سلیکٹ ہوا. کچھ عرصہ آئی ایس پی آر میں رہا، پھر واپس یونٹ میں چلا گیا، پھر یو این میں چلا گیا. ٹھیک ہے، تو یونائٹڈ نیشن میں افریقہ میں رہا، اور وہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا ایز اے آرمی آفسر، ایز اے سولجر باہر سرو کرنا. پاکستان آرمی کی الحمدللہ دنیا میں بڑی عزت کی جاتی ہے. ہم وہاں پہ 26 ملکوں کی آرمی تھی افریقہ میں، اور یونائٹڈ نیشن یہ ریکگنائز کرتا تھا کہ سب سے بیسٹ جو آرمی کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے الحمدللہ. اور وہاں سے واپس آئے تو پھر ان دنوں وانا آپریشن شروع ہو گیا تھا، سوات آپریشن. تو پھر پشاور میں بھی رہا، ٹھیک ہو گیا، اور پھر پروموٹ ہو گیا تھا لیفٹیننٹ کرنل. پھر یونٹ کمانڈ کی میں نے کراچی میں ملیر کینٹ میں، اور اس کے بعد پھر آئی ایس پی آر میں انڈکٹ ہو گیا، آئی ایس پی آر میں آ گیا. تو آئی ایس پی آر میں پھر میں پشاور پبلک ریلیشن آفسر رہا ڈیورنگ آپریشن. پھر وہاں سے میں بلوچستان چلا گیا کوئٹہ میں. تو 4 سال آئی ایس پی آر کے انچارج میں بلوچستان میں رہا، اور وہاں ایک نیا ایکسپیرینس تھا. بکٹی آپریشن کے بعد حالات بڑے خراب تھے وہاں پہ، اور وہاں پہ ہم نے بڑی ایفرٹ کی، بڑا امیج بلڈنگ کے لیے پاکستان آرمی کے لیے بڑا کام کیا. بٹ اٹ واز ویری ٹف. وہ ٹائم بہت مشکل تھا بلوچستان میں سرو کرنا، اور کوشش کی کہ تمام پولیٹیکل لوگوں سے، تمام لوگوں سے ڈائلاگ کر کے حالات بہتر کیے. وہاں جو اس وقت صدرن کمانڈ ہوتی تھی کوئٹہ میں، تو صدرن کمانڈر تھے جنرل خالد شمی وائنس، پھر جنرل جاوید ضیاء، پھر جنرل عالم کھٹک. تو یہ بہت پیارے ہمارے کور کمانڈر تھے. ان لوگوں نے ایک ایفرٹ کر کے حالات کافی اچھے ہو گئے، اور بلوچستان کے حالات بہت نارمل ہو گئے. انفارچونیٹلی اب پھر حالات خراب ہیں. تو پھر میں الحمدللہ ود رسپیکٹ ریٹائر ہو گیا آرمی سے. تو ریٹائرمنٹ کے بعد پھر میں آرمی ویلفیئر ٹرسٹ میں کچھ عرصہ جاب کی، اور اب میں ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں. ٹھیک ہو گیا، کیونکہ عمران خان مجھے اچھے لگتے ہیں. میں جتنے بھی چور اور ڈاکو ہیں ملک میں مسلط ہوئے ہوئے ہیں، میں ان کو پسند نہیں کرتا. انہوں نے ملک کو بہت لوٹا ہے پچھلے 40-50 سالوں میں. نہ میں زرداری کو لائک کرتا ہوں، نہ میں نواز شریف کو. یہ ملک سے لائل نہیں ہے. عمران خان از دی اونلی لیڈر جو اس ملک سے لائل ہے، اور وہ آنیسٹ ہے. میں شاید اپنے والد یا اپنے بھائی پہ قسم نہ اٹھا سکوں
آنیسٹی کی، لیکن میں یہ قسم اٹھا سکتا ہوں کہ عمران خان آنیسٹ ہے اور وہ اس ملک سے پیار کرتا ہے اور لائل ہے، وہ ملک کو بنانا چاہتا ہے، وہ اس قوم کو آگے لے جانا چاہتا ہے، اس قوم کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے۔ جو سب سے بڑی خصوصیت ہے نا، وہ سوچتا ہے اس ملک کے لیے۔ اس کی کوئی تقریر اٹھا کے دیکھے عمران خان کی، وہ سیرت النبی پہ بات کرے گا، وہ کہے گا کہ میں نے اپنے جوانوں کی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے مطابق بنانا ہے، ہمیں اپنے جوانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سکھانا ہے۔ وہ اس ملک کو بنانا چاہتا ہے۔ وہ اس نے ہاسپٹل بنائے ہیں، اس نے یونیورسٹیاں بنائی ہیں۔ وہ ابھی اس کے ہمارے 3.5 سال کا ٹینیور تھا پی ٹی آئی کا، انہوں نے بہت سارے جیسے چکوال یونیورسٹی بنی، ہر تحصیل لیول پہ یونیورسٹیاں بنی۔ وہ بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہے۔ ویئر ایز اگر آپ دیکھیں یہ ہمارے سردار وڈیرے اب تک چلے آ رہے ہیں، نواب، یہ تو اپنے علاقے میں اسکول نہیں کھولنے دیتے کہ بچے پڑھ جائیں گے تو پھر ان کے پیچھے ان کی گارڈ کون کرے گا، گن اٹھا کے کون بیٹھے گا۔ مطلب جتنے آپ دیکھیں بڑے بڑے فلاں بھگٹی، فلاں مینگل، فلاں سردار، فلاں یہ اپنے علاقے میں ہاسپٹل نہیں بننے دیتے، اسکول نہیں بننے دیتے کہ بچے پڑھ جائیں گے تو پھر کل ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوں گے یا افسر بن جائیں گے۔ یہی حال ان کا نون لیگ کا، نواز شریف کی سوچ ہے کہ لوگوں کو بیکورڈ رکھو اور ان کو کھاتے پیتے رہو۔ یہی ہے زرداری کی سوچ ہے۔ تو ان لوگوں کی سوچ ہی یہ ہے کہ بچوں کو ڈیولپ نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے۔ عمران خان کی یہ سوچ ہے کہ ہر بچہ یا کل ہر بچہ وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ میں زرداری کا بیٹا ہوں یا میں بے نظیر کا بیٹا ہوں تو میں نے وزیر اعظم بننا ہے، یا میں نواز شریف کا رشتہ دار ہوں تو میں نے، یا یہاں ہر پاکستان کا ہر شہری اس کیپیبل ہے، جو لائق ہے، وہ اس کو اپرچونٹی ملنی چاہیے۔ تو خان نے آج اویئرنیس دی ہے ساری ینگ جنریشن کو۔ یہ ینگ جنریشن تو اس لیے خان کے پیچھے لگی ہوئی ہے نا۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے آپ جتنی یوتھ ہے وہ عمران کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ امپاور کرنا چاہتا ہے یوتھ کو، پاکستانیوں کو آزاد کرنا چاہ رہا ہے بیسیکلی۔ ہم غلام بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ انفارچونیٹلی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم پنجاب والے 1700 سال سے غلامی میں رہے ہیں اور ہمارے تو دماغوں میں بالکل غلامی چھائی ہوئی ہے۔ جو آئے، جو انویڈر آ جائے، جو بھی آیا انویڈر آیا، وہ ہم یہ روہتاس قلعہ بن رہا تھا تو میں نے سنا کہ 90,000 پنجابی صبح سے شام مزدوری کرتے تھے اور 90,000 شام سے صبح مزدوری کرتے تھے۔ کھانا گھر سے لے کے آنا ہے، پانی گھر سے لے کے آنا ہے، پیسے نہیں ملنے۔ 3 گارڈ ہوتے تھے، اس کے نام میرے ذہن سے بھی نکل رہا ہے، ایک حکمران تھا شہاب الدین غوری یا کسمبڑی، 3 گارڈ ہوتے تھے تلوار کے۔ تو 1,80,000 پنجابی بغیر مزدوری کے، بغیر پیسوں کے کھانا گھر سے لے کے آنا، مزدوری کرتے تک۔ تو ہم پنجاب، جب تک پنجاب نہیں اٹھے گا تو یہ ہم غلام رہیں گے۔ یہ حکمرانوں نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے اور ہم اس غلامی میں رہیں گے۔ عمران خان یہی چاہتا ہے کہ غلامی ختم ہو، آزاد ہو جائے، ہر بچہ اس ملک کا آزاد ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں نے بات کی تھی نا کہ عمران از لائل ٹو دس کنٹری، ہی از آنیسٹ۔ بس میرے لیے کافی ہے کہ وہ بندہ جو اس ملک سے لائل ہے، اس ملک کو بنانا چاہتا ہے اور آنیسٹ ہے، وہ میرا لیڈر ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا ابھی جو ریسنٹلی ہوا تھا انڈیا کی طرف سے حملہ، اس کے بارے میں آپ کیا کمنٹس کرنا چاہیں گے؟ یہ الحمدللہ ہم نے، اللہ پاک نے ہمیں بڑی عزت دی۔ انڈیا سمجھتا تھا، بلکہ انڈیا نے اپنے آپ کو ایک میڈیا کے اندر ایک جیلی قسم کا امپریشن دیا ہوا تھا کہ انڈیا شاید بہت بڑی پاور بن گیا ہے اور وہ ایک ریجنل پاور بن گیا ہے اور اب اس کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ شاید یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان تو ہمارے لیے چند گھنٹوں کی مارا ہی خام خیالی تھی۔ ایسی بات نہیں تھی، ہم نے شو کر دیا الحمدللہ کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور ٹھیک ہے، ہم سے 7 گنا بڑا ملک ہے، ان کی آرمی ہم سے 7 گنا زیادہ ہے، سب کچھ ہے، بجٹ فائنینشلی دے آر ویل آف۔ بٹ مسلمانوں کی ایک شروع سے ایک کوالٹی ہے کہ ہم جنگ کے اندر، میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے جہاد نہیں کیا۔ تو ہم تو سارے جو آرمی والے ہیں یا پاکستانی سول بھی ہیں، ہم تو مرنے کو شہادت سمجھتے ہیں اپنے ملک کے دفاع کے لیے۔ تو یہ ہندو تو اپنی زندگی کو آخری زندگی سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس 7 جنم میں ایک دفعہ میں انسان بنا ہوں، شاید نیکسٹ ٹائم میں کاکروچ بن جاؤں، نیکسٹ ٹائم میں چپکلی بن جاؤں۔ تو وہ بیچارہ کے تو ہم سے مقابلہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہم تو شہادت جو ملک کے لوگ مرنے کو شہادت سمجھیں اور جنت میں ہمیں کہتے ہیں اللہ پاک ہمیں جنت میں لے جائیں گے، اس سے بہتر زندگی ہمیں ملے گی، تو ہندو کو شاید یہ اندازہ نہیں تھا۔ تو ابھی ہم نے ان کو یہ باور کرا دیا
کہ ایسی بات نہیں ہے، آپ ہم سے ٹکر نہ ہی لیں تو بہتر ہے۔ اچھا سر، آخر میں میرے چینل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، عزت ٹریول اسٹوری؟ جی ماشاء اللہ، ایک تو میں آپ کو بتایا نا کہ بلوچستان میں رہا ہوں، 4 سال ISPR کے انچارج رہا ہوں، اور بڑا ٹیلنٹ ہے ہمارے وہاں پہ جتنے کمانڈر رہے ہیں، جتنے افسر یہ کہا کرتے تھے کہ بلوچستان کے بچے باقی صوبوں کی نسبت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں، ذہین ہے زیادہ۔ ابھی ایک لیٹسٹ میں نے سنا ہے کہ بلوچستان کی ایک بچی نے بڑا پرفارم کیا انٹرنیشنل لیول پہ، ابھی بلکہ ایک اولیو کا میں نے دیکھ رہا تھا کہ اولیو آئل کا ایک مقابلہ ہوا ہے، تو لورالائی کا جو ایک فارمر ہے اس کا ورلڈ بیسٹ اولیو ڈکلیئر ہوا ہے۔ تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ جس علاقے سے تعلق ہے، کوئٹہ سے، بلوچستان سے، اور پھر جس طرح آپ کا تو ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے، آپ نے یو ہیو سروڈ ان UK، موراکو، رومانیہ، البانیہ، تو آپ نے ورلڈ ٹریول کیا ہوا ہے ماشاءاللہ، تو ونڈرفل۔ کنٹریبیوشن آپ کی ملک کے لیے بھی ہونی چاہیے، مسلمانوں کے لیے بھی ہونی چاہیے، اور پرٹیکولرلی اپنے لوگوں کو آپ نے اویئرنیس دینی ہے۔ میں کچھ دیر پہلے جب ہماری پرائیویٹ بات ہو رہی تھی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بلوچستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں فنڈ بہت زیادہ ملتے ہیں، ان فنڈ کو آپ کے سردار وڈیرے سب مل کے کھا جاتے ہیں۔ صرف میں جن دنوں تھا وہاں پہ بلوچستان میں 2008 سے 2012، تو اس دنوں $900 بلین کی ڈیولپمنٹ ہوئی وہاں پہ، اس میں 152 ڈیم بنے کاغذوں میں، صرف کاغذوں میں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی جعفر آباد والے ڈیم تو بہہ گئے، وہ جو سیلاب آیا، تو یہ کاغذوں میں وہاں پہ ڈیم بن جاتے ہیں، روڈ بن جاتے ہیں، بڑی بڑی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے بلوچستان میں، لیکن انفارچونیٹلی وہ پیسہ ان سردار وڈیروں، MNA MP سینیٹر کے اکاؤنٹوں میں باہر چل